یا علی مدد. Otherwise, write Abu Ali Missionary, wise number 467. 30th of October, year 2000. My wife in Houston, headquarters Jamaat Khana. علی مدد، مجھے بہت خوشی ہے. یہ جماعت خانہ مجھے یاد نہیں کہ میں نے دیکھا ہو. 8 برس کے بعد میں آیا ہوں. آپ کی محبت، آپ کا ایمان مجھے محسوس ہو رہا ہے. اور آج تو میں آپ کو واضح تو کروں گا، لیکن میں آپ کے لیے بہت دعا مانگتا ہوں. ستگر کہہ رہے ایمان راکھ سو تو چھوٹ سو، گر کہے چھے پکار، ساچی جسند آل جو ان دور تھی لاگ جو پائے رے، بھائی دور تھی لاگ جو پائے. حضرت امام پہ صلوات پڑھو. مومنو، ہم مسلمان ہیں، لیکن مسلمان سے پہلے ہم انسان ہیں. انسان ہونے کے ناطے ہم کو اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے کہ میرا دنیا کے اندر آنا کیوں ہوا، میں پیدا کیوں ہوا. اے دیندارو، خدا نے ہمیں تمام مخلوقات میں سے اعلیٰ درجہ دیا ہے، اور ہم کو خدا نے ایک ایسی چیز دی ہے کہ جو کسی کو نہیں دی، فرشتوں کو بھی نہیں دی، اور جنات کے پاس بھی وہ چیز نہیں ہے. ہم دنیا میں 1 بلین مسلمان ہیں، لیکن 6 بلین انسان ہیں. اور جو جنات ہیں وہ کئی گنا زیادہ ہیں. ہم جنات کی تعداد کا ذکر نہیں کر سکتے، مگر میں اس لیے یاد کر رہا ہوں کہ خدا نے انسان بنانے سے پہلے جنات بنائے اور فرشتے بھی بنائے. اور وہ کیا چیز ہے جو انسان کو بخشی، جو کسی اور کو نہیں دی؟ وہ چیز ہے سوچ بچار، عقل، سمجھ. جب انسان سوچ بچار کرتا ہے اس کی عقل کھلتی ہے. سوچ بچار عقل نہیں ہے، لیکن عقل کے اندر سے انرجی لینے کی یا گائیڈنس لینے کی ایک طریقت ہے. سوچنے سے انسان کی عقل کھلتی ہے. عقل نور ہے خدا کا، اور عقل کو نور گائیڈ کرتا ہے. اور ہمارے اندر جس کو ہم روح کہتے ہیں، انگلش میں اسپرٹ کہتے ہیں، وہ اسپرٹ ہمارے اندر جو روح ہے وہ عقل کو انرجی دیتے ہیں. اور عقل جس طرح سے روح خدا کا نور ہے، اس طرح سے عقل بھی خدا کا نور ہے. عقل خدا کی ذات ہے. ابھی عقل کے ساتھ ایک اور چیز ہے، اور وہ ہے علم. علم کا درجہ عقل سے اونچا ہے، کیونکہ جو علم ہے وہ روح کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکٹ ہوتا ہے. آج میں آپ کو بہت سی چیزیں اشارہ کروں گا.
اور ان چیزوں سے اگر آپ نے فائدہ اٹھایا تو الحمدللہ بہت فائدہ ہوگا. روح خدا کا نور ہے، عقل خدا کا نور ہے، اور ساتھ ساتھ علم وہ بھی خدا کے نور کی طرح نور ہی نور ہے. اور جب انسان سوچتا ہے، وچار کرتا ہے، تو اس کے عقل کے دروازے کھلتے ہیں. اگر وہ سوچ وچار صحیح طریقے کی ہے تو عقل کی نور اس کی زندگی میں کام آتے ہیں، اور اگر سوچ وچار غلط طریقے کی ہے تو عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں اور وہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے. میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا، ابھی 2 منٹ پہلے، کہ خدا نے یہ جو سوچ وچار ہے وہ نہ تو فرشتوں کے پاس ہے نہ جنات کے پاس ہے. جانوروں کی تو بات چھوڑ دو. جب جنات بہت ہو گئے اور انہوں نے مستی شروع کی، جھگڑے شروع کیے، طوفان مچایا، فساد مچایا، اس وقت انسان پیدا نہیں ہوئے تھے ابھی تک. اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم کیا کہ جاؤ ان بدماشوں کو برباد کرو، مٹا ڈالو. جبریل علیہ السلام زمین پہ آئے، اس زمین پہ جہاں آج ہم بیٹھے ہیں، اور بے حساب جنات کو انہوں نے مار ڈالا، ختم کر دیا. ایک چھوٹا بچہ تھا. ہم جس طرح شادی کرتے ہیں جنات کی شادی کرتے ہیں. ہمارے بچے ہوتے ہیں اسی طرح سے ان کے اندر بھی بچے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں نر اور مادہ ہے، ان کے اندر بھی نر مادہ ہے. میں ان کے حالات اور زیادہ بیان نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میرا ٹاپک بہت لمبا ہے. ایک چھوٹا بچہ، نہایت ہی خوبصورت بچہ تھا. خوبصورت کا لفظ میں نے اپنی طرف سے لگا دیا ہے، وگرنہ آگ کہاں اور خوبصورتی کہاں. جنات تو آگ میں سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام کو یہ بچہ پسند آ گیا. اس کو ساتھ لے گئے. اللہ کو کہا یا اللہ تو اگر اجازت دے تو میں اس کو میں سکھاؤں اور بڑا کروں. حضور فرمایا تھا تیری مرضی، لیکن دھیان رکھنا. اس کا نام رکھا عزازیل. ایل جو ہے آخر میں جبریل، اسرافیل، میکائیل، عزازیل، یہ جو ایل ہے نا اس کا مطلب ہے اللہ. عزازیل کا مطلب ہے اللہ کی دی ہوئی عزت. جبریل کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا طاقت، جبر جس کو کہتے ہیں. خدا تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ہے الجبار. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں کہ جس کے قبضے میں آ سکے. تو جبر یعنی زبردستی. تو جبریل علیہ السلام کے پاس خدا تعالیٰ کے الجباری طاقت ہے. اس کو عبادت سکھائی. بس عبادت کرتے 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 فرشتوں کا معلم بن گیا، فرشتوں کا استاد بن گیا. یہاں تک اونچا پہنچا کہ جس طرح 7 زمینیں اور 7 آسمان ہیں، ان 7 آسمانوں کے اوپر 3 آسمان اور ہیں. آسمان کا مطلب ایک لیول ہے، آسمان کوئی چھت کا نام نہیں. لیکن جب وہ 10ویں دوار پہ پہنچا وہاں اس نے دیکھا کہ یہاں تو عجیب کارخانہ ہے. کیا دیکھا؟ لوح محفوظ دیکھی. لوح محفوظ دیکھی کہ کون کون اعلیٰ درجے کے روحیں ہیں اور کن کن کی کمزوریاں کیا کیا ہے. لوح محفوظ میں خدائی کی تمام مناظر، خدائی کی صفتیں، خدائی کے کام کاج، خدائی کے کاروبار، خدائی کی بخششیں، خدائی کی زبردستیاں، ہر چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. لوح قلم میں نت اٹھ دیکھا. ہم پڑھتے ہیں لوح قلم من نت اٹھیا. من نہیں ہے. لوح قلم میں نت اٹھ دیکھا
کو رد جو کیا فہمے مکر دعوے پڑیا تو لکھا رد جو کیا فہمے اس کو اس بات کی تعلیم دی گئی سمجھ دی گئی اور پھر وہ اس کے اندر مکر یا مکر مطلب یہ کہ قبول نہیں کیا دعوے پڑیا کا مطلب اپنی مرضی چلایا دین چھوڑی جے کوئی دعوے پڑیا را چوکا پاپی ساتھ کھڑیا دعوے اپنی مرضی سے چلنا ہم کسی کے اوپر دعویٰ کرتے ہیں پیسے نہیں دیتا یہ میری مرضی ہے کہ مجھے پیسے دے گئے وہ کہتا ہے میں نے اس کے پیسے لیے نہیں یا کھوٹا ہے یہ دعویٰ یعنی اپنی مرضی چلانا لوہ قلم میں نتوش دیکھا ایک کو رد کیا فہمے مکر دعوے پڑیا دیکھا رد سے کیا یہ جو رد کیا جانے والا ہے میں نہیں کوئی اور ہوگا کوئی میں تو بہت عالم ہوں میں تو بہت پرہیزگار ہوں اس کے اندر غرور پیدا ہوا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اکٹھا کیا کہا میرا ارادہ ہے کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ نائب وائسرائے پیدا کروں فرشتوں نے کہا مولا اس کی ضرورت کیا پیدا کرنے کی وہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے لیکن کیا ہم تیرے فرمان بردار نہیں ہاں مگر جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے اچھا خدا ایک دن آدم کو لے آیا تو فرشتوں کے سامنے کھڑا کیا آدم نہایت خوبصورت خدا تعالیٰ نے جتنی بھی اپنی کریشن کی خلقت کی اس میں ساری طاقت اللہ نے آدمی کو انسان کو بنانے میں لگا دی میں یہاں انسان کا لفظ نہیں لگانا چاہتا آدم کیونکہ آدمی اور انسان میں فرق ہے جو میں آپ کو بیان کروں گا فرشتہ تو پوچھا کہ یہ بھلا بتا تو کیا ہے ایسا اشارہ کیا کسی چیز کے اوپر اب وہ کیا چیز تھی وہ تو کہیں لکھا نہیں ہوا میں آپ کو مثال دینے کے لیے سمجھانے کے لیے ایسا کہہ رہا ہوں کہ مثال سورج اللہ نے پوچھا بھلا یہ بتا تو یہ کیا ہے ہمیں معلوم نہیں تو سورج نہیں تھا مگر آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسی چیز تھی کہ خدا نے پوچھا بھلا یہ بتا تو کیا ہے تو فرشتوں کو تو پتا نہیں تھا آدم کو پوچھا اس نے کہا یہ فلاں چیز ہے فرشتے شرمندہ ہو گئے دوسری دفعہ پوچھا تیسری دفعہ پوچھا ہر سوالوں کے جواب حضرت آدم دیتے رہے اور فرشتوں کو کوئی جواب نہ آیا اس لیے کہ میں نے ابھی آپ کو کہا کہ خدا تعالیٰ نے جو چیزیں انسان کو بخشی ہیں وہ ان کو نہیں بخشی اور وہ کیا چیز تھی علم اور عقل فرشتوں میں علم نہیں فرشتوں میں عقل نہیں فرشتے تو محبت سے بھرپور ہے اور محبت میں نہ علم کا کام ہے نہ عقل کا کام ہے فرشتے تو نور ہے نور اب یہ جو معلم الملکوت تھا اس کو خدا نے کچھ نہیں پوچھا کیونکہ یہ بھی فرشتوں میں ایک فرشتہ تھا اب فرشتوں کو کہا دیکھا تم نے میں نہ کہتا تھا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں یہ میرا خلیفہ ہے اور تم کوئی جواب نہیں دے سکتے ابھی تم سب اس کو سرنڈر ہو جاؤ سجدہ کرو سب گر پڑے سجدہ کیا سجدہ کا مطلب اپنے آپ کو سپرد کر دینا سجدہ کہتے ہیں سرنڈر ہو جانا میرا مالک میں تیرا بندہ ہم جو خدا کو سجدہ کرتے ہیں اس سجدے کا یہی مطلب ہے کہ ہم اپنا ہاتھ خدا کو سپرد کر دیتے ہیں پھر ہماری مرضی رہتی نہیں اگر ہم نے سر جھکا کے خدا کو سجدہ کیا ہے یعنی ہم نے اپنا آپ سپرد کر دیا تو پھر ہماری مرضی کی بات کی رہے
یہ ایک راز ہے کہ جو راز فرشتوں کو سکھایا گیا اس بدھو کی سمجھ میں نہ آیا، اور وہ تھے حضرت ابلیس، عزازیل، فرشتے میں سے اتر گئے. خدا نے کہا اس کو سجدہ کر، سب نے کیا، یہ بیٹھا رہا. تم سجدہ نہیں کرتا؟ یہ مٹی میں سے پیدا کیا ہے، تو نے مجھے آگ میں سے بنایا، آگ کا درجہ مٹی سے اونچا ہے، ہاں لیکن میں کہتا ہوں کہ تم اس کو سجدہ کر، میرا حکم نہیں. اور اگر دیکھو، مجھے جو پوائنٹ کہنا تھا وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. پوائنٹ کیا ہے؟ یعنی ابھی آپ سے عرض کی کہ وہ ہے سوچ سمجھ. رائٹ کیا ہے، رونگ کیا ہے. اب مغروری کے اندر آ کے یہ بھول گیا رائٹ اور رونگ کو. رائٹ یہ ہے کہ خدا کا حکم مانا جائے، رونگ یہ ہے کہ اپنی ضد کے اندر، اپنی بڑائی کے اندر رہ جاوے کہ جو نافرمانی ہے. اللہ نے پھر کہا، بہت سے چانسز دیے. حدیث اکرم کے اندر فرماتے ہیں رسول پاک کے خدا تعالیٰ نے کہا کہ اچھا تم اس کو نفرت کرتا ہے تو تھوک دے، تو تھوکنے سے جو تیرا سر ہلے گا میں سجدے میں لے لوں گا، قبول کر لوں گا. وہ بھی نہیں کیا. اچھا ابھی برطرف راندے گئے، تیری ساری بندگی ختم، رد ہو گیا، فرشتوں سے نکل گیا، شیطان بن گیا. آدم علیہ السلام کو خدا نے زمین پہ بھیجا، آدم کو عقل بخشی، نور دیا. یہاں میرا نور سے مراد ہے روح. روح خدا تعالیٰ کے حکم سے ہے، روح خدا کا نور ہے. روح کو کوئی عیب نہیں، روح گناہ نہیں کرتی، روح گناہ کرتی بھی نہیں، اور گناہ کی اطلاع یعنی گناہ کا اثر روح پہ نہیں پڑتا. روح محض پاک پاکیزہ خدا کا نور ہے. مگر جب ہم گناہ کرتے ہیں تو روح اور عقل کے اندر جو کنیکشن ہے وہ بند ہو جاتا ہے. روح عقل کو انرجی دیتی ہے، کرنٹ دیتی ہے. جب ہم گناہ کرتے ہیں تو روح اور عقل کے درمیان پردے آ جاتے ہیں، اور عقل جو ہوتی ہے، جو نور ہے، عقل حقیقت میں جو نور سے پوشن اور نرسمنٹ لیتی ہے، وہ چیز بند ہو جاتی ہے. اور یہاں آ کے انسان کی عقل گم ہو جاتی، مطلب کہ عقل کام نہیں کرتی اور انسان غلط راستے پہ چلے جاتا ہے. میں نے آپ کے سامنے سلوکے کا جو پاٹ بولا اس کے اندر یہی تھی چیز، ایمان رکھ سو تو چھوٹ سو. ایمان کیا ہے؟ ایمان کی فرمان برداری جو اللہ کا نور ہے. ایمان اللہ کا نور ہے، اور ایمان اس کو کہتے ہیں کہ جس میں ہماری کوئی چیز شامل نہ ہو. جیسا بھی میں نے آپ کو پاس سنایا کہ جو آدمی دعویٰ کرتا ہے، مطلب کہ اپنی مرضی سے چلتا ہے، تو اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے. اور دعویٰ کرنا ایک قسم کی بغاوت ہے. اپنی مرضی ختم کرنے کا نام ہی ایمان ہے. اپنے ارادے اور اپنی مرضی سے اگر چلنا ہے تو پھر ہمیں خدا کی تابع داری کی ضرورت بھی کیا ہے؟ ایمان کی کوئی ضرورت نہیں. ایمان کا مطلب یہی ہے کہ ہم اس کی تابع داری کریں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لائے ہوئے مومنو، اطیعوا اللہ، اللہ کی تابع داری کرو. پہلے کہہ دیا ہے ایمان لانے والوں کو اللہ کی تابع داری کرو. ایک دوسری جگہ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لائے ہو وہ لوگو، آمنت باللہ، اوپر کہہ دیا ہے کہ ایمان والو اللہ کی اوپر ایمان لاؤ. ایمان والو اللہ کے اوپر ایمان لاؤ. دوبارہ اس کو ریپیٹ کیا گیا، آمنت باللہ، اللہ کے اوپر ایمان لاؤ. مگر یہ کس کے لیے ہے؟ جو ایمان لائے ہوئے ہیں ان کے لیے. یہاں ایک اور نقطہ مجھے یاد آیا آپ کو سمجھنے کے لیے.
غدیر کا میدان ہے، 1,20,000 کے قریب مسلمان عورتیں مرد ہیں، حج ختم ہو گیا، رسول اکرم گھر جا رہے ہیں اور غدیر کے اوپر سب کو اکٹھا کر کے حضور نے خطبہ دیا اور پھر کہنے لگے کہ جن کا میں مولا ہوں. اب دیکھو یہ پوائنٹ سمجھنے جیسا ہے. تمام مسلمانوں کو یہ خطاب نہیں کیا رسول نے، حالانکہ سب کو سنایا ضرور، لیکن کہا کہ میں جن کا مولا ہوں. تو مولا تو سب کا نہیں ہے. کیوں؟ سب لوگ رسول کو مولا نہیں مانتے تھے. آدھے سے زیادہ وہ تھے کہ جو رسول پہ ایمان ہی نہیں لاتے تھے. میں کلمہ پڑھ لیا اور کچھ نہیں. اس کو کہتے ہیں منافقین، وہ لوگ کہ جو ظاہر میں مسلمان ہیں اندر میں بے ایمان ہیں. اور ہر گروپ میں، ہر جماعت میں، ہر قوم میں منافقین ہیں. ہماری جماعت کے اندر بھی بہت سے منافق ہیں کہ جو ہیں اسماعیلی لیکن اسماعیلیوں کے دشمن ہیں اسماعیلی جماعت کے دشمن ہیں اسماعیلی ایمان کے دشمن ہے اور ایمان کی بدیاں کرتے ہیں، اندر ہیں. اور یہ اندر کے جو مومن ہوتے ہیں وہی بڑے خطرناک ہوتے ہیں. تو رسول اکرم کہتے ہیں من کن تو مولا ہوں، میں جن کا مولا ہوں، علی ان کا مولا ہے. تو یہاں تخصیص کیا ہوئی کہ جنہوں نے ایمان لایا ان کے لیے یہ حکم ہے. تو ایمان لانے کے بعد جو حکم ہوتا ہے تو وہ یہ ہے کہ اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور حضرت امام کی اطاعت کرو. میں اولی الامر کا نام حضرت امام کہتا ہوں کیونکہ بات چیت سے اس کے بغیر اور کوئی اولی الامر ہے ہی نہیں. ایمان راکھو تو چھوٹو. چھوٹنے کا کیا مطلب؟ ایک دن مرنا ہے. میں اپنی آوازوں میں بہت دفعہ یہ سنایا کرتا ہوں کہ ساری دنیا کے اندر آدھے سے زیادہ آدمی خدا کو نہیں مانتے، شاید اس سے زیادہ بھی ہوں گے. لیکن جب ان کو پوچھو کہ مرو گے تو کہیں گے ہاں مریں گے ضرور. موت کو ہر آدمی مانتا ہے، مومن بھی کافر بھی. لیکن مومن جانتا ہے کہ مجھے مولا کے پاس جانا ہے، اور کافر کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ موت کے بعد کیا ہے، لیکن مرنا ہے یہ جانتا ہے. تو موت تو بہت بڑا حق ہے. تو جو مومن ہے وہ جانتا ہے کہ مجھے مر کے حساب دینا ہے. اس سے کہتی ہے اس مسما بات کہ ایمان راکھ دو تو چھوٹ دو. گرو نے تم لوگوں کو یہ پکار کر کے کہہ دیا ہے کہ ایمان رکھو گے تو تم چھوٹو گے. 10 لوگ برابر دینا اور دور سے مولا کو پاؤں لگنا. یہاں دور سے مراد کیا ہے؟ ظاہر میں حضرت امام پیرس میں رہتے ہیں، 14 سال سے ادھر آپ کے اس ملک میں آیا ہی نہیں. لیکن 14 سال پر بڑی چیز نہیں. تاجکستان والوں نے 1100 برس کے بعد دیدار کیا اور ہوتے تھے. مولا کا جب پہلی دفعہ انہوں نے دیدار کیا چند لوگ بے ہوش ہو گئے. 1100 سال تک انہوں نے حضرت امام کا دیدار نہیں کیا، لیکن 1100 سال تک اس کی غلامی میں رہے. 1100 سال تک ایمان ثابت رکھا، 1100 سال تک قربانیاں کی، جانے دی، اولادیں دی، دکھ اٹھائے، قتل کیے گئے، پھانسیوں پہ چڑھے، لیکن مولا کا دامن نہیں چھوڑا. اس کا نام ایمان ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. ہمارے مذہب کے اندر وہ چیزیں بتائی گئی ہیں کہ جو سادے سے سادے آدمی کو بھی سمجھ آ جائے. صرف تو ہو ہمارا ہے نا کہ نا یالی تیرے پاؤں دھرے تیرے سر سادے، میرا سر تیرے پاؤں میں پڑا ہوا. یالی جیوالی پڑا بھورے من اسرے وہ میں نے ایک پٹ چھوڑ دیا ہے. بھورے من کا مطلب صاف دل. گڈو کو بھولا نہیں کہتے. جس کے دل میں کدورت نہیں، جس کے دل میں برائی نہیں، اس کو کہتے ہیں بھورا. بھورا رے بھورا مانوی تمہیں پانا نے کہیں پوچھو.
तुम्हारे दिल के अंदर बुराई नहीं है, लेकिन समझ नहीं। तो फिर कहते हैं कि दसवन बराबर देना। आज मैं इस पर थोड़ा बोलना चाहता हूँ। भला मेरा दसवन क्या चीज है? भला आप सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह मोस्टली बिजनेसमैन अपना रोजगार करते हो, ऐसे भी हैं कि जो नौकरी करते हैं, तो आपको तनख्वाह मिलती है तो उसमें से इनकम टैक्स कटाते हैं? हाँ, काटते हैं। जो बिजनेसमैन हैं वो टैक्स देते हैं? हाँ, देते हैं। ना दो तो नहीं चले, नहीं चले। चोरी है, चोरी है, और अगर पकड़े गए तो मामला बिगड़ जाएगा। सारी दुनिया में जब से इंसान ने आंखें खोली हैं, इस दुनिया में लाखों करोड़ों साल हो गए इंसान हुकूमत कर रहा है, और हर हुकूमत ने लोगों से कर वगैरह लिया है, टैक्स ली है। अच्छा, हम खुदा को मानते हैं, तो हम खुदा को मानते हैं, उसके सबूत में हम क्या कहते हैं? हम उसका बंदगी करते हैं। अच्छा, बंदगी तो की हमने। बंदगी का मतलब है ताबेदारी करना, गुलामी करना। तो ये चीज तो इसलिए है कि उसके हुक्म में से है। मतलब क्या आप उसका हुक्म मानते हैं तो खुदा के बंदे हैं। तो क्या उसने हुक्म किया है कि अपनी रोजी में से इतना हिस्सा मुझे दो ताकि मैं जानूं कि तुम मेरे बंदे हो? दसवन देना इस बात के लिए देना है कि हम तेरे बंदे हैं। दसवन पैसा है या हमारी जान है, हमारे जैसे असल कभी जिम्मेदार फरमाया ना कि एक से कार शरीर बदन की भी दसवन देनी चाहिए ना। 24 घंटे हर रोज हम खाते पीते हैं, कूदते नाचते हैं, सोते हैं, तो हमको दसवन के हिसाब से 24 घंटे में से 3 घंटे की दसवन कभी देते हैं? ये 3 घंटे की दसवन क्या है? 1 घंटा शाम को हम जमात खाने में आए, गिनान सुने, दुआ पढ़े, तस्वीर निकाले, मौला का नाम याद करें। कोई मिशनरी आ गया तो उसकी आवाज सुनना, जैसे कि रसूल अकरम फरमाया आवाज करना इबादत तो है ही, लेकिन आवाज का सुनना भी इबादत है। ये सारी चीजें हमारी बदन की दसवन में आती हैं। सुबह भी उठते हैं, बंदगी करते हैं, दुआ पढ़ते हैं, दिन के अंदर भी तस्बीहें करते हैं, मौला को याद करते रहते हैं। 3 घंटे हर रोज उस परवरदिगार का जाप करो, 3 घंटे हर रोज मजहब में लगाओ, तो आपकी उम्र की दसवन आई। ये रोजी रिज़्क़ की दसवन बाद में। दसवन देना पहला ईमान है। बच्चे दसवन नहीं दे सकते क्योंकि कमाई नहीं करते, लेकिन बच्चों को सिखाओ, जब समझदार हो जाए, छोटी उम्र से आदत डाल दो। हमारे मजहब की एक बड़ी खूबी यह है दीनदारों, दुनिया में किसी मजहब में मैंने नहीं देखा है, लेकिन हमारे मजहब में ये चीज है कि बच्चा जब पैदा होता है हम उसको जमात खाने लाते हैं, रोज लाते हैं, भले माँ की गोद में सोया है। जरा बड़ा होता है तो हम उसकी दुआ करवाते हैं, ये 2 सेंट ले, 5 सेंट ले। मुखिया कमड़िया के पास पे जाके हम उसको सिखाते हैं। 1.5 2.5 वर्ष का बच्चा रोज जमात खाने आता है, जब आदत पड़ जाती तो उधर गेट पे माँ को कहते पैसे ला। एक बड़ी खूबी की बात है। ये छोटा बच्चा 2.5 वर्ष का पैसे मांगता है बाप से, माँ से, तो ये पैसे लेके क्या करता है? भागेगा उधर पास पे, मेन पास पे जाके दुआ कराएगा। हमको छोटी उम्र से ये तालीम दी जाती है कि हम सखी हैं, हम देने वाले हैं, हम भिखारी मांगने वाले नहीं हैं, हम देने वाले हैं। और आज मैं आपको कहता हूँ, 2 दफा कहा जमातों के अंदर, शुक्र मेरे मौला का 124 मुल्क देखे हैं, दुनिया भर में घूमता रहा हूँ। मैंने देखा हिंदू, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, ज्यूज, हर कौम के लोग रास्ते पे भीख मांगते हैं। मैंने कहीं की इस्माइली नहीं देखा कि एक इस्माइली दीवार के साथ बैठा और भीख मांगता है। वल्लाह बिल्लाह एक इस्माइली नहीं, सारी दुनिया में एक इस्माइली भीख नहीं मांगता, क्योंकि हम भिखारी नहीं है, हम तो दाता हैं, हम देने वाले हैं। और हमको छोटी उम्र से ये सिखाया जाता है। अमूमन बच्चों को पैसे दो तो खीसे में डाल लेते हैं, वो पीपी ले लेते हैं, कुछ और खा लेते हैं, लेकिन जमात खाने में जब बच्चा आता है वो पैसे लेके दुआ कराता है।
ہمارے مذہب کی یہ خوبیاں ہیں. ہمارے دل چھوٹی عمر سے ہی بڑے ہو جاتے ہیں، اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ دسوند دینا اعلیٰ درجے کی خوبی ہے. دسوند دینے والے کا دل بڑا ہوتا ہے. دسوند دینے والے کے اوپر خدا کی رحمتیں اترتی ہیں. دسوند دینے والے کو برکتیں ملتی ہیں. اس کے نقصان بہت کم ہوتے ہیں، بیماریاں بہت کم ہوتی ہیں. انسان ہے، دنیا میں رہتے ہیں، ہم کو دکھ تکلیف پڑتے ہیں، لیکن دسوندی آدمی کو دوسروں سے زیادہ راحتیں ملتی ہیں. دسوند دینے سے حسن کبیر دل کہتے ہیں تم کو کل یگ لوٹے گا نہیں، تم کو کل یگ برباد نہیں کرے گا، کل یگ تمہارے اوپر قبضہ نہیں کر سکے گا. اور دسوند دینے سے دل بڑے رہتے ہیں، خدا کی مددیں ملتی ہیں. قرآن بھرا ہوا ہے، 120 سے زیادہ جگہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زکات دسوند کا ذکر کیا ہے. خدا کو پیسے کی کوئی ضرورت نہیں، مگر وہ دیکھنا چاہتا ہے، ہمارا دل دیکھنا چاہتا ہے. کبھی کبھی میں ایک مثال دیتا ہوں. باپ اپنے کام میں سے نکلا، 3-4 برس کا کوئی چھوٹا بچہ ہے، رستے میں ایک چاکلیٹ لے آیا، بچے کو بلایا، بھاگا ہوا آیا، باپ نے حج کیا، کس کیا، اور پھر اس کو چاکلیٹ دی تو وہ چاکلیٹ لے کے خوش ہوتا ہے. اب باپ اس کو کہتا ہے مجھے دینا ایک چھوٹا سا ٹکڑا. ارے باپ کو ماننے کی ضرورت پڑی؟ باپ کی مرضی ہو گئے تو جو اس کے لیے لایا ہے خود بھی کھا سکتا تھا، لیکن بچے کو چاکلیٹ دینے کے بعد باپ کہتا ہے میرے منہ میں ڈال دو. یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بچے کے دل میں میرے لیے محبت ہے کہ نہیں، بلکہ یہ سکھانا چاہتا ہے کہ میں باپ ہوں، میں نے تمہیں دیا ہے. تو ایک ٹکڑا وہ بچہ ریپر نکالتا ہے، ایک ٹکڑا باپ کے منہ میں ڈالتا ہے. کیا باپ وہ ٹکڑے کا محتاج ہے؟ مولا کہتا ہے کہ تم $8 میں سے $1 مجھ کو دو. منہ کھول کے مولا بیٹھتا ہے، چاکلیٹ کا ٹکڑا ڈال دو میرے منہ میں. کیا وہ اس کو چاکلیٹ کی ضرورت ہے؟ کیا اس کو $1 کی ضرورت ہے؟ دن کرو، وہ مالک بادشاہ ہے، تو ہمارے پیسے کا محتاج نہیں، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ ہمارے دل میں اس کے لیے محبت کتنی ہے. الحمدللہ 150 برس کے اندر ہماری جماعت اس درجے پہ پہنچی ہے. 150 برس 10-20 برس کا زیادہ بھی ہو گئے. ہندوستان کی جماعت کی حالت بہت خراب تھی، روحانی حساب سے بھی، دنیاوی حساب سے بھی. کاٹیا واڑ اور کچھ کے علاقے میں خاص طور پہ جماعت کی غربت اور جماعت کی ناداری علی شاہ کو اور حسن علی شاہ کو رلا دیتی تھی. یہ تو بڑی مشہور بات ہے کہ گائے اور بکری کا اور بھینس کا گوبر سکھا کے ہماری بائیاں، ہماری بیٹیاں، بہنیں، مائیں کھانا پکاتی تھی، کیونکہ لکڑی کولسے کے لیے پیسے نہیں تھے. ان حالتوں کے اندر مولا کو اپنا راج چھوڑنا پڑا، ایران چھوڑ کے ادھر ہندوستان میں آئے، جماعت کی خاطر آئے. اور یہ وعدہ کیا گیا تھا ہمارے گنان میں ہے کہ 13ویں صدی نو کولچ موٹو، 13ویں صدی کے اندر حسن علی شاہ ماں باپ ایران چھوڑ کے ہندوستان آئے. وہ 13ویں صدی تھی. اور ہندوستان میں آ کے جب حالت دیکھی مریدوں کی تو وہ پڑے مکھی. یہ جوناگڑھ کی بات کرتا ہوں. ہم کو جتنے بھی مرید ہیں سب کے گھر کی وزٹ کرنی ہے. ارے مولا برابر نہیں، ممکن نہیں. کیوں ممکن نہیں؟ گھر ہے ہی نہیں، ایک جھوپڑی ہے. ہم کو جانا ہے. مالک کا حکم اناؤنس کیا گیا کہ کل شاہ پیر دونوں تمہارے گھروں میں آئیں گے. آج ہم 14 سال سے آنکھیں پھاڑے ہوئے بیٹھے ہیں کہ مولا امریکہ کب آ کے دیدار دے لے. رہ نہ سکے تو ہزاروں آدمی ادھر سے پاکستان گئے ہیں دیدار کرنے کے لیے. اس زمانے میں بھی جہاں جہاں مولا رہتے تھے، ہر زمانے کے اندر دوسرے ملکوں کے لوگ آیا کرتے تھے، پاؤں سے جا کے مولا کا دیدار کرتے تھے. یہ جو ہمارے مرید بھائی ہیں پاکستان اور سینٹرل ایشیا کے اندر، یہ نکل نہیں سکتے تھے اس لیے کہ حکومت برخلاف تھی. پھر بھی کوئی
ان میں سے چپ چپا کے چلے بھی جاتے تھے. اب مولا کہتے ہیں میں تمہارے گھروں میں آؤں گا. ایک ایک گھر میں حسن علی شاہ اور علی شاہ ماں باپ مکی کمریا وارث سمجھداری ساتھ وہ باہر کھڑے رہے. مولا اندر جا کے ان کے گھر پہ بیٹھے. مہمان آیا ہے, کچھ مہمانی کرو, ہم کو کچھ کھلاؤ. گھر کھانا نہیں ملتا تھا, وہ تو اچھا ہے, لیکن ادھر آ کے کہتے ہم کو کچھ کھلاؤ. کیا کھلاؤ؟ کھلانے جیسی تیرے لائق کوئی چیز ہی نہیں. کچے چاول ایک دو دانے منہ میں ڈالے اور دعا دے رہے. کسی کے پاس گڑ تھا تو گڑ کا ٹکڑا منہ میں ڈالے, دعا دے رہے. کہیں باجرے کے دانے مل گئے تو ایک دو دانے باجرے کے چبا لیے. اس طرح ہر گھر میں جا کے حسن علی شاہ نے کھانا کھایا, مہمانی کھائی اور ان کو دعائیں دی. ان کی اولاد یہاں بیٹھی ہے میرے سامنے. میں الحمدللہ پنجاب سے ہوں, میں آپ کا دوست بھائی ہوں. 150 برس کے بعد آج ہمارے پاس بوتلیں ہیں, بنگلے ہیں, 5 اسٹار ہوٹل کے مالک ہیں, بڑے بڑے بیپار ہیں. اور یہ امام کو چاہیے کہ مجھے 35 ملین IIS کے لیے ادھر سے چاہیے امریکہ سے. تو زندارو آپ کو میں کہوں آگے سے زیادہ تو ہو بھی چکا ہے, تھوڑے ٹائم میں بند بھی ہو جائے گا. یہ آج ہماری پوزیشن امام کی مہربانی سے ہے. دنیا میں راج مل گیا. جولائی 83 سلور جوبلی کا برس پورا ہوا. دنیا بھر کے اسماعیلی لیڈروں کو مولا نے ایک ڈنر دیا, اور اس ڈنر میں مرحوم کاؤنٹ ایبو کو مولا نے دیوان کا ٹائٹل دیا. اس وقت مولا کی دعائیں جو تھی وہ آپ نے سن چکے ہیں, لیکن پھر جب انڈیویجول ویکتیگت مہمانیاں لینی شروع کی تو ایک عورت قوم کی بڑی ہے, مولا کو کہتی ہے کہ خداوند آپ کی بہت شکر گزار ہیں کہ ہم کو افریقہ سے نکال کے نارتھ امریکہ میں بسایا. زندگی اچھی ہو گئی, ہم بہت سکھی ہو گئے, مالدار بن گئے. مولا سر ہلاتے رہے. مولا فرمایا نارتھ امریکہ میں میری جماعت بہت مالدار بنے گی, بہت مالدار بنے گی. جس کو روپے نہیں ملتے اس کو ڈالر ملیں گے, گدا گاڑی نہیں ملتی اس کو مرسیڈیز گاڑی ملے گی. ماں باپ نے نہیں کرائی ہے میرے لگتا ہے. لیکن ماں باپ کے لفظ بولتا ہوں. ماں باپ اس کو کہتے ہیں میرے روحانی بچے. نارتھ امریکہ میں بہت مالدار بنیں گے, بہت مالدار بنیں گے, 3 دفعہ کیا بہت مالدار بنیں گے. لیکن مجھے ڈر ہے مجھے بھول جائے. یہ نہیں چاہیے, یہ نہیں چاہیے. آپ مالدار ہو, سکھی ہو, آباد ہو, انڈیا پاکستان افریقہ چھوڑ کے یہاں آئے ہو مومنوں. میں واپس اس چیز کو کہتا ہوں کہ سوچ بچار کی شکتی انسان کو دی ہے. آپ سوچو یہاں کون لایا, آپ سوچو کیا تھے یہاں آ کے کیا ہو گئے. آپ سوچو کہ یہ سب کچھ کس کی مہربانی سے ملا. اب اس دھنی کو کہ جس نے یہاں تک آپ کو پہنچایا اس کو آپ بھول جاؤ. وہ کہتا ہے میں راضی ہوں, بہت راضی جب تم جماعت خانے آتے ہو. میں بیٹھا تھا 76 میں نیروبی کے اندر مولا ہے. اس وقت کا درخانہ جو تھا نیروبی میں تو وہ گورنمنٹ روڈ کا جماعت خانہ تھا. ابھی تو درخانہ پاک لین چلا گیا. مولا بیٹھے ہیں,
سب کو دیکھ رہے ہیں، دعا سے دیتے ہیں. مفتی کہتے ہیں مولا may I give you a good news؟ یا مولا میں کوئی اچھی خبر دوں؟ مولا ایسا کر دیا. مکھی یہ مکھی کہتے مولا آج کل جماعت خانے کے اندر جماعت کی حاضری بہت اچھی ہے. مولا ایکسائٹیڈ ہو گیا. مکھی کو چھوڑ کے کھڑا ہو گیا. مولا مائکرو فون پکڑ کے مولا کہتے ہیں مائی مکھی ٹیلس می، میرا مکھی مجھے بولتا ہے کہ تم لوگ میرے روحانی بچے جماعت خانے بہت آتے ہو. مولا کہتے ہیں میں بہت خوش ہوں. کوئی چیز دنیا میں مجھے اتنی خوشی نہیں دیتی جتنی یہ کہ تم جماعت خانے آتے ہو. یہ سن کے میں بہت خوش ہوتا. اب آواز بھی ڈھیلی ہو گئی، منہ بھی اتر گیا. لیکن جب میں یہ سنتا ہوں کہ تم جماعت خانے نہیں آتے، اس سے زیادہ مجھے دکھ اور کوئی نہیں دیتا ہے. اس سے زیادہ کوئی چیز مجھے دکھی نہیں کرتی کہ جب میں یہ سنتا ہوں کہ تم جماعت خانے نہیں آتے. کیا ہر روز اتنی حاضری ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ دھندا ہے نا. دھندا کس نے دیا؟ اور وہ چاہے تو دھندا چھین لے ہے نا. طاقت ہے اس کی ہے. وہ لوگ کے جو گرو مرشد کے سچے ہیں ان پہ جو دکھ بھی آ جائے تو زمین پر اس کو گرنے نہیں دے گا، نیچے ہاتھ رکھ لے گا. اور دکھی ہونے کا ایک ہی کارن ہے کہ جب ہم امام سے منہ موڑ کے دنیا کی طرف چلے جاتے ہیں، دنیا کی موت شوق میں پڑ جاتے ہیں، تو پھر ہماری جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ یوز ہو جاتی ہیں اور پھر بعد میں بدیاں ابھرتی ہیں. طرح طرح کے دکھ ملتے ہیں. سب سے بڑا دکھ انسان کو اندر کا جلاپا ہے. وریث، فکر، چنتا، اندر کا جلاپا، مجھول، فرسٹریشن، ڈپریشن، مغز کام نہیں کرتا. یہ سب سزائیں ہیں. ان سزاؤں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اس دھنی کے گھر جا کے سلام کرو. وہ بچہ کہ جو ہر روز ماں باپ کے پاس گھر پہ جا کے بچہ جڑا رہتا ہے لیکن ہر روز ماں باپ کو ملنے جاتا ہے تو ماں باپ کتنے خوش ہوتے ہیں. لیکن جب ایک دن نہیں آتا تو ماں یا باپ پوچھتے کیوں کل کیوں نہیں آیا. اگر دنیا کے ماتا پتا کو یہ چیز فیلنگ ہوتی ہے تو دینداروں وہ ہمارا دھنی، وہ مالک، ہمارا شیخ، ہمارا آقا، ہمارا باپ، ہماری ماں، ماتا پتا سب کچھ وہی ہے. اچھا جی مات تات تو تم نے جانو اور نہ جانو کوئی. اس کے سوا کوئی ہے آپ کو نظر آتا ہے؟ ممینو تو میں فرشتوں کی بات کر رہا تھا. آدم علیہ السلام کو خدا نے خلیفہ بنا کے دنیا میں بھیجا، فرشتوں کو اس کا تابعدار بنا دیا. عزازیل مغروری کے کارن سے آدم کا دشمن بن گیا اور قیامت تک انسان کا آدم کا دشمن بنتا رہے گا. اچھا اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ آدمی اور انسان میں فرق کیا ہے. ہر ہیومن بینگ جو اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، مومن، کافر، کالا، گورا، لال، چوڑی، سب آدم ہیں. اور انسان اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر سوچ وچار ہے، عقل ہے، سمجھ ہے، اس کو انسان کہتے ہیں. آدمی بنتا ہے انسان ٹھوکرے کھانے کے بعد. آدمی بنتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد. رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ پس جانے کے بعد. مہندی کے پتے ایسا ہی باندھ دو تو اس میں سے رنگ نہیں نکلتا، اس کو پیس ڈالو، اس کی ہستی کو مٹا کے پاؤڈر بنا دو، پھر اس میں سے رنگ نکلتا ہے. آدمی بھی جب ٹھوکریں کھاتا ہے، مطلب یہ کہ ٹریننگ لیتا ہے، دکھ اٹھاتا ہے، تو اس کو خدا تعالیٰ سمجھ لیتا ہے. سوچنے سمجھنے سے عقل کے دروازے کھلتے ہیں اور خدا کے محبت میں، اس کی فرمان برداری میں رہنے سے انسان کی عقل کھلتی. عقل کھلے
जाको फरमान हाजिर, अकल खुले जाको फरमान हाजिर, अकल खुले जाको फरमान हाजिर, अकल खुले जाको फरमान हाजिर, हाजिर दीन की राह रसीदाएगी। अलफ निराले खालिक राजा का राग है। जब फरमान की हाजिरी होती है, यानी हम फरमान को याद करते हैं, फरमान पे अमल करते हैं, तो मुर्शिद कहता है तुम्हारी अकल खुलती है, और जब ये अकल खुलती है तो तुमको दीन के जो फायदे हैं मिलते हैं। हमारा जो मजहब है इस्माइली मजहब, इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दातार फरमाया कि तुम्हारे दीन का पाया अक्ल के ऊपर है। ये अक्ल किस तरह की दीन का पाया है कि ये सारी खुदाई खुदा की है और दुनिया के अंदर खुदा हाजिर है, और होना ही चाहिए, क्योंकि मालिक होना चाहिए तभी प्रॉपर्टी रहती है, और वो खुदा का नूर दुनिया में मौलाना हाजिर इमाम है, हर जमाने के अंदर इमाम मौजूद है। हम यहाँ आए अल्हम्दुलिल्लाह, आज 1 लाख से ज्यादा इस्माइली नॉर्थ अमेरिका में है, 1 लाख से ज्यादा। मैं बोल चुका हूँ वाज़ों में, लेकिन सिर्फ आपको याद कराने के लिए कहता हूँ कि ये प्रोग्राम के नॉर्थ अमेरिका में जमात बसानी है, ये प्रोग्राम बहुत पुराना है। 1870 जब यूरोप के अंदर नेपोलियन III की वॉर लग रही थी, उस वक्त मौलाना हसन अली शाह महबूब ने कच्छ काठियावाड़ की मुसाफरी में फरमान किया कि तुम लोग जवान लोग अफ्रीका जाओ और वहां जाके तुम मेहनत करो। इस फरमान के कारण से 40 जने, उनमें एक 12 साल का लड़का था, ये लोग कच्छ के ज्यादा थे, काठियावाड़ के थोड़े थे। ये 40 आदमियों ने कमर बांधी अफ्रीका जाने के लिए। कच्छ से जब ये लोग बम्बई पहुंचे, क्योंकि बम्बई से फिर ज़ंज़िबार जाना है, तो यहाँ आए कभी, तो इनका कैप्टन जो था उसने कह दिया हम इधर 6-7 दिन ठहरेंगे, अपना अपना खाना ले लो। उस जमाने के अंदर अपना खुद का खाना साथ लेके चलते थे, मुसाफरी पे खाना नहीं मिलता था, और शिफ्ट नहीं थे, दो थे, यानी विंड के ऊपर वो चलते थे। तो ये 40 जने जब इधर पहुंचे तो पता लगा कि वाड़ी में आज दीदार है। ये लोग सब पहुंचे वाड़ी। बॉम्बे के अंदर वाड़ी जो थी उसमें सुल्तान मोहम्मद शाह, उनके बापा और उनके दादा वहां रहा करते थे, बंगले थे वहां। जो बॉम्बे वाले हैं उनको तो पता है। अब वहाँ हॉस्पिटल बन गया और हमारी हाउसिंग सोसाइटी बन गई बंगलों की जगह। इधर आए तो मुखी कामड़िया को मिलके इन्होंने सबने मिलके पूल बनाया और मेहमानी रखी। हसन अली शाह माँ बाप, अली शाह माँ बाप इनकी मेहमानी में आए। मौला हम आपके हुक्म से अफ्रीका जाते हैं क्या? मौलाना हसन अली शाह माँ बाप बहुत दुआएं, मेरे फरमान से तुम अफ्रीका जाते हो, इंशाल्लाह बहुत आबाद बनोगे, तुम्हारी आल औलाद आबाद बनेगी। बहुत सी तलकीन की, शाबाश दी, दुआएं दी। फिर फरमाया कि मुखी को जाके मेरा पैगाम देना। ये पहली दुआ के बाद, शमीशान की जो पहली दुआ होती है, पहली दुआ के बाद तस्बीह उस जमाने के अंदर 2 दुआ के बाद निकलती थी। पहली दुआ के बाद ये 4 तस्बीहां जमात को बोलो, पढ़ा करे, इंशाल्लाह तुम्हारी चढ़ती होगी। या अल्लाह, या वहाब, या अली, या अल्लाह समद। हसन अली शाह माँ बाप ने 1870 में ये 4 तस्बीहों का हुक्म अफ्रीका वालों को कहा। डायमंड जुबली 46 में जब हुई, उस वक्त तक अफ्रीका के सिवा ये तस्बीहां किधर नहीं थी। ये तस्बीहां शाम को उन्होंने शुरू की मौला के हुक्म से, दिन ब दिन चढ़ती होती गई, बढ़ते गए। 1905 के अंदर मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमान किया, आज से ये तस्बीहां सुबह की दुआ के बाद निकाला करो, शाम को बंद करो। तो शाम की ये तस्बीहां बंद होके
सुबह शुरू हो गई और 46 में हिंदुस्तान से लगभग 400-500 जने जो आए थे, उनमें लीडर्स भी थे। मौला को कहा, खुदावन ये तस्वीरें हम निकाले तो सुल्तान मुझसे फरमाया तुम भी निकालो। तो 46 के बाद इंडिया पाकिस्तान में तस्वीरें शुरू हुई। मैंने एक हिस्ट्री का आपको वर्क बताया है, यानी इमाम के फरमान से, अकबर शाह के फरमान से लोग उधर से निकले, अफ्रीका आए। अफ्रीका उस वक्त जंगल था और जंगल में जाके इस्माइलियों ने दुकानें खोली। आहिस्ता 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 50-60 बरस के अंदर अफ्रीका की जमात मजबूत हो गई। इंडिया पाकिस्तान की जमातों से अफ्रीका की जमात ज्यादा मालदार, मजबूत और ऑर्गेनाइज बनी और यहाँ इनको तैयार किया। 1937 जब मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह की गोल्डन जुबली हुई उधर नैरोबी के अंदर, तो उस वक्त हमारी बाइयों जो थी ना, वो घाघरा पहनती थी, पेट नंगा होता था और ऊपर एक पछेड़ी और कपड़ा होता था ऊपर जो चोली पहनते हैं। मर्दों का लिबास ये था। 37 तक अफ्रीका की बात करता हूँ। पाँव में चंपल, इजार जो रात को सोते वक्त हम पहनते हैं वही इजार दिन को भी चले, और ऊपर एक लंबा कोट घुटने तक होता था, 3 इंच की मखमल की टोपी। ये हमारा मर्दों का ड्रेस था। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह हुक्म फरमाया, ये नैरोबी के फरमानों में है, ये भाइयों को बोलो। कहा भाइयों को, मेरी बच्चियों, खोजा ड्रेस पहनो, यानी लंबा फ्रॉक पहनो, पेट खाली रहे वो नहीं, लंबा फ्रॉक पहनो, पछेड़ी पहनो। और जो यंग गर्ल्स हैं, तो फरमाया उनको मैं कहता हूं कि तुम कॉलोनियल ढक के शॉर्ट फ्रॉक पहनो। मर्दों को कहा कि तुम कोट पहनो, पतलून पहनो, टाई लगाओ, पाँव में मोजे डालो, इधर तक पाँव में मोजे पहनो। दुनिया का बादशाह, वो छोटा बच्चा है, खा रहा है, नाक में से पानी बह रहा है और खाने के साथ वो नाक का पानी भी अंदर जा रहा, खा रहा है। ऐसी हालत हमारी थी। फिर माँ लेके ना कपड़ा तो उसका नाक साफ करती है। इस तरह ये धनी ने हमारे साथ सलूक किया है, माँ की तरह। ये कपड़े पहनो, ये खाना खाओ, ये ना खाओ। फिर फरमान किया कि तुम छुरी कांटे से खाओ, हाथ से नहीं। 37 में ये फरमान करके चला गया और 8 वर्ष के बाद मौला वापस आया 45 में डायमंड जुबली बनाने के लिए। 37 में जब हमको सोने में तोलना था तो दीनदारों 3 लाख शिलिंग इधर और 3.5 लाख रुपया इंडिया में जमा नहीं कर सके थे, लेकिन 8 बरस के बाद हमने मौला को हीरे में तोल दिया, 1 करोड़ रुपया जमा किया। 3 लाख जमा न कर सके, लेकिन अब 1 करोड़ जमा कर दिया। ये ईमान की बरकतें हमको मिलती रही। अपनी पुरानी हिस्ट्री देखो तो हमको पता लगता है कि एक एक कदम के ऊपर उसने हमको गाइड किया और मेहरबानियां करके हमें दुआ सीख दी और हम लोगों को भिखारी में से उठा के तख्त पे बिठा दिया है। इस मौला के गुण कभी हम भूल नहीं सकते। हमारी चमड़ी उतार के कभी बूट बना के पहने, खुदा की कसम हम इसका एहसान नहीं मान सकते पूरी तरह। शुक्रगुजारी बहुत बड़ी चीज है। चलो अफ्रीका के अंदर आके मौला ने इस तरह के फरमान किए, बढ़ाते रहे। 54 में मौला ने एक तालिका भेजा। दुनिया भर में बीमार थे। तालिका भेजा कि मैं 8 लाख रुपया देता हूँ। ये तालिका सारी ईस्ट अफ्रीका के लिए नहीं था, लेकिन टांगानिका की जमात के लिए था। इधर गरीबी ज्यादा थी। 8 लाख रुपया देता हूँ, इसमें से 5,000 रुपया हर एक जवान बच्चे को दो कि जो स्कूल पूरा करके नौकरी न करे लेकिन कांगो में जाके व्यापार करे। 5,000 रुपया एज ए गिफ्ट। और अगर तो खुदा तौफीक दे तो दूसरे भाई का हाथ पकड़ के बुलावे। हर वीक में 2-3 तारीख आवे, तुम उधर जाओ, कांगो जाओ, कांगो जाओ। तो बहुत से लोग इधर से निकल के रुवांडा बुरुंडी में जाके बैठे, क्योंकि उधर जमात जरा ज्यादा थी, कांगो में आदमी कम थे। फिर तालिका भेजा। मैं कहता हूँ कांगो जाओ, अटलांटिक तक जाओ, ये रुवांडा बुरुंडी नहीं। और एक दिन मैं तुमको कहूंगा अटलांटिक क्रॉस करो, जाओ उधर।
امریکہ جاؤ، کینیڈا جاؤ۔ اس کی بنیاد آج ہم یہاں ہیوسٹن میں بیٹھے ہیں، کہ ہم وینکوور میں بیٹھے ہیں، کہ ہم ٹورانٹو میں بیٹھے ہیں۔ آج ہم بیٹھے ہیں، حسن علی شاہ ماں باپ نے 1870 کے اندر یہ بیج لگایا۔ الحمدللہ آج ہم یہاں امریکہ میں 1,00,000 اسماعیلی ہیں۔ 50 روپے ہیں $1 میں۔ انڈیا پاکستان لگ بھگ تھوڑا تھوڑا فرق ہے، $1 کے 50 روپے۔ حاضر امام کو کتنے روپے چاہیے یونیورسٹی رن کرنے کے لیے؟ کتنے روپے انڈیا پاکستان کی جماعت میں ہیں، لیکن آپ کا $1 50 روپے لاتا ہے۔ یہ دین کی خدمت ہے۔ حاضر امام کے پاس بے حساب دولت ہے۔ وہ پتھر کو ٹھوکر مارے، مرتضی علی کی طرح پتھر کو لات ماری، وہ سونا بن گیا۔ امام کو ہمارے پیسے کی کوئی محتاجی نہیں، لیکن ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم کو اس نے اس درجے پہ پہنچایا ہے تو ہم اپنے دوسرے بھائی بہنوں کی کہ جو دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں ان کی مدد کریں۔ آج جو کچھ بھی ہم ادھر دیتے ہیں مولا کے نام سے دیتے ہیں، اور وہ قبول کرتا ہے، ہمیں دعائیں دیتا ہے، ایک کے بدلے میں کتنا دیتا ہے، اور پھر ہم کو ان دعاؤں کی برکتیں مل رہی، ہم دیکھ بھی رہے ہیں۔ اے دیندارو، مولانا امام سلطان محمد شاہ کار کا وارہ میں نے دیکھا، اس حاضر امام کا وارہ دیکھا، اس کے حضور میں بھی رہا، اس کے حضور میں بھی ہوں۔ میں آپ کو سچ کہتا ہوں، اور میں الحمدللہ میں اپنی ہسٹری سے واقف ہوں۔ مرتضی علی سے لے کے مولانا سلطان محمد شاہ تک 48 جامع ہوئے۔ میں نے کہیں پڑھا نہیں، نہ میں نے دیکھا، نہ اپنے بزرگوں سے سنا کہ حسن علی شاہ، علی شاہ، سلطان محمد شاہ ہم کے اتنی دعائیں دیتے تھے جتنی یہ دعائیں دیتا ہے، جتنی یہ دعائیں دیتا ہے، اتنی دعائیں 48 جوموں نے مل کے بھی نہیں دی۔ فرمان پڑے گا جمعرات کو، ادھر میں جمعے کو نکلا ادھر سے وینکوور سے، جمعرات کو 40 پیج کے فرمان آئے، اس میں سے تھوڑے پڑھے گئے تو مولا ادھر اسلام آباد کے فرمانوں میں کہتا ہے آئی ایم ویری ہیپی، ویری 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 ہیپی۔ 5 دفعہ ویری 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 کہا، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں کتنا خوش ہوں۔ ویری ہیپی ایسا نہیں کہا، ویری ہیپی ایسا نہیں کہا، ویری 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 5 دفعہ کہا، میں اتنا خوش ہوں تم کو دیکھ کے، اتنا خوش ہے۔ کیا کیا ہے ہم نے اس کے لیے کہ یہ اتنا خوش ہے؟ سب کچھ تو اس نے کیا اور دیا ہے، لیکن اے دیندارو، کبھی کبھی ہمارے گھر میں اپنگ بچہ پیدا ہوتا ہے نا، ریکارڈڈ بچہ پیدا ہوتا ہے، منہ ٹیڑھا ہے، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہے، کوئی کام کا نہیں، لیکن ماں اس کو سب سے پہلے کھانا دیتی ہے۔ یہ دھنی ہم لولے لنگڑے ہیں۔ لولے لنگڑے کیسے؟ 10 من پوری دیتے نہیں، جماعت کھانے آتے نہیں، بدیاں برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں، ہمارے اندر بہت سے کھوٹ ہیں، کسی کا پیسہ لے لیا تو دیا نہیں، وعدہ کیا تو پورا نہیں کیا، قیمت گلا کرتے رہتے ہیں، دنیا بھر کی بدیاں اکٹھی ہیں، تو ہم اپاہج ہیں، لولے لنگڑے ہیں، ریٹارڈڈ ہیں، مگر اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ ماں نے اپنے پیٹ میں سے اس کو نکالا، جنم دیا ہے، تب ماں جتنا اس کا خیال رکھتی ہے وہ اچھے بچوں کا خیال نہیں رکھتی۔ تم خود اٹھا کے کھا لو، میں اس کو کھلا دوں، ماں اپنے ہاتھ سے کھلا۔ یہ مولا ہمارے عیب، ہماری بدیاں، ہماری خامیاں، ہماری کمزوریاں سب کچھ درگزر کر کے کہتے میں تم سے بہت خوش ہوں۔ اس کی نعمتیں ہیں، تندرستی کی دعا دیتا ہے، لمبی عمر کی دعا دیتا ہے، مال کی دعا دیتا ہے، سکھ کی دعا دیتا ہے، چڑھتی کی دعا دیتا ہے۔ اس کی دعاؤں تو سنو، کچھ فرمان باقی ہیں، آپ سنو گے کل پرسوں اور بھی۔ کتنی رحمتیں ہیں، اس لیے اس کی رحمتیں بڑھ گئی۔ میں نے جماعت میں کہا کہ علی سے لے کے سلطان محمد شاہ تک اماموں نے ہمیں اتنی دعائیں نہیں دی جتنی اس نے دی ہیں، اس لیے کہ ہمارے گناہ بڑھ گئے ہیں، ہماری کمزوریاں، روحانی بیماریاں بڑھ گئی ہیں، اور اس کی دعا آسیس ہمارے لیے وٹامنز ہیں، ہمارے لیے نرشمنٹ ہے، ہمارے لیے یہ اس طرح کے جیسے ٹونک روپ بنتی ہے۔ اس کی دعاؤں کے کارن سے بچے ہوئے ہیں، نہیں تو برباد ہو جائے۔ اس مولا کو بہت یاد کرو، اس کا تھینکس مانو، شکرانہ ادا کرو۔ ارے مومنو، اس مولا کی خاطر آپ شام کو آدھا گھنٹہ جماعت خانے نہ آؤ،
शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। नौकरी जाती है, जाने दो, ये देने वाला और भी है। दार सलाम के अंदर मौला आके बैठा है, मेहमानियां ले रहा है, दुआ इसी से दे रहा है। एक आदमी आया, उसकी औरत और बच्चे साथ थे, हाथ छोड़ के खड़ा हो गया। क्या है? मौला, मैं इंजन ड्राइवर हूँ। अच्छा, पैसेंजर ट्रेन है कि नहीं? खुदा, गुड्स ट्रेन है। हाँ। क्या है? मौला, 15 दिन मुझे ड्राइविंग करनी पड़ती है, शाम के वक्त रात की ट्रेन होती है, मैं जमात खाने नहीं पहुंच सकता। कहते मौला तू दुआ कर। मौला कुछ बोले उसके पहले वो कहते मौला तू दुआ कर कि मैं दिन के वक्त मुझे ये नौकरी का वारा मिले ताकि मैं जमात खाने आ सकूं। ऐसा मौला फरमा मैं दुआ करता हूँ। 1 महीने के अंदर उसकी नौकरी का टाइम बदल गया, दिन के वक्त आने लगा। मोमन जो होता है वो जब जमात खाने नहीं आता तो दिल रंज होता है। मौला घर पे बैठा मेरा इंतजार करता है, मौला का ये घर है और मोमन जमात खाने ना आवे, उसके ईमान की कमजोरी है। और वो भी डॉलर की खातिर ना आवे। देने वाला रोजी ये है और कोई नहीं। हाँ, हजरत इमाम ने किसी हद तक हमें रजा दी है। रजा इसलिए दी है कि हम गैर की नौकरी करते हैं और कोई रास्ता नहीं है, खाना पीना है, इसलिए मौला फरमाया कि जहाँ भी तुम हो तो तुम मुझको याद कर लो। दुआ नहीं पढ़ सकते तो बाद में दुआ पढ़ लेना, लेकिन ये मजबूरी की बात है। मेजॉरिटी आप लोग खुद के धनी हो, नौकरी कम करने वाले हैं, अपना व्यापार ज्यादा करते हो, तो अपने व्यापार के अंदर भी आप व्यापार करते रहो और मौला इंतजार करता है कि मेरा बच्चा आके मुझे याद ही करे। कुछ बंदोबस्त करो, खाने रोज आओ, जमात खाने रोज आओ, दिनों दिन क्या खुशियां मिलेंगी। लेकिन आज मैं और भी एक बात कहनी चाहता हूँ, ए मोमिनो, और ये बात इंशाल्लाह मैं और जमात खाने में भी करूंगा। नॉर्थ अमेरिका में हम लोग रहते हैं क्रिश्चियन मुल्क में। अगरचे कनाडा के जो लीडर्स हैं, गवर्नमेंट लीडर्स, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट, वो भी क्रिश्चियन हैं, मगर यहाँ क्रिश्चियन राज है। कनाडा में ऐसा नहीं है, कनाडा मल्टी कल्चरल है। एनीवे, उधर की सोसाइटी और इधर की सोसाइटी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं, लेकिन हम लोग क्रिश्चियन राज में रहते हैं। और इस वक्त जो क्रिश्चियन मुल्क है, अमेरिका और यूरोप के, इन मुल्कों के अंदर क्राइम बढ़ रहा है, चोरी चकारी बदियां बढ़ रही हैं। हम इस हालत में यहाँ हैं। मैंने परसों एक जमात के अंदर कहा भी है, मुझे दुख है और ये मेरा फर्ज है कि मैं जमात को जगाऊं। जमात को कहने वाला कोई होना चाहिए। मैंने हमेशा अपने खुले दिल से कोई भी आदमी की शर्म किए बगैर या डर के बगैर जमातों को हमेशा इमाम के फरमानों के हिसाब से वाज़े की है, और आज भी ऐसा ही हाल है। मैं देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ और जानता भी हूँ कि हमारी मैरिड लाइफ जो है वो खराब हो रही है, औरत मर्द की लड़ाई ज्यादा हो रही है, घर का सुख टूट रहा है। हमारे अंदर ये जो हालत पैदा हो गई बहुत डेंजरस हालत है। पहले इतनी तादाद नहीं थी डिवोर्स की, लेकिन आज बहुत ज्यादा हो गई है। आज इस नॉर्थ अमेरिका की 1 लाख आदमी की जमात में, कि जिसके अंदर एटलीस्ट अबाउट 20,000 फैमिलीज हैं, इन 20,000 फैमिलीज के अंदर आज से 30 बरस पहले जब जमात यहाँ आनी शुरू हुई, बैक होम इंडिया, पाकिस्तान, अफ्रीका के अंदर, उस वक्त जो मियाँ बीवी का आपस में सलाह मोहब्बत इत्तेफाक था, आज वो शेकी हो रहा है और हमारे अंदर फैमिली के झगड़े बढ़ रहे हैं। ये फैमिली के झगड़े सिर्फ औरत मर्द के ही नहीं, भाई भाई के भी हैं और बच्चों और पेरेंट्स के अंदर भी हैं। ये डेंजरस साइन है। आप मानो ना मानो वो आपकी खुशी है, लेकिन मैं आपको जरूर ये कहूंगा कि ईमान की कमजोरी के कारण से, फरमान बरदारी के अंदर
ढील होने के कारण से, हमारी लेजीनेस के कारण से, हमारी बेदरकारी के कारण से, हमारी स्वार्थ के कारण से, हमारे हुबुनी के कारण से, मैं बस मेरा किया, इन तमाम बदियों के कारण से हमारी फैमिली लाइफ बिगड़ रही है, डिवोर्स केसेस हो रहे हैं। इसका असर हमारे बच्चों के ऊपर पड़ रहा है। और दूसरी साथ साथ एक और बदी हमारे यहाँ शुरू हो गई। मैं इसको बदी इसलिए कहता हूँ कि दीन की खराबी है, जमात कमजोर होती है, इसलिए मैंने बदी का नाम दिया है। और वो बदी ये है कि हमारे लड़के गैर लड़कियों से, नॉन इस्माइली लड़कियों से शादियां करते हैं और हमारी लड़कियां गैर नॉन इस्माइली मर्दों से शादियां करती हैं। ये जो इंटर मैरिजेस हो रही हैं, इंटरनेशनल मैरिजेस दूसरी कौमों के अंदर, बहुत डेंजरस है। अफगानी लड़की ले आओ इस्माइली, चाइनीज इस्माइली ले आओ, 56 लाख इस्माइली चाइना में है, बदख्शान और चित्राल और ये साइड के अंदर लाखों इस्माइली हैं, बड़ी खूबसूरत अच्छी लड़कियां हैं, अच्छे मर्द हैं। और हमारी जमात के अंदर ये सड़ा बढ़ रहा है कि हमको गैर पसंद है, अपने में ही, औरतों में भी, मर्दों में भी, लड़कों में भी, लड़कियों में भी। ये दीन को खराब करने की बात है, मजहब को कमजोर करने की बातें हैं, जमात को कमजोर करने की बातें हैं। इनके जो बच्चे होंगे, मैं ये पूछता हूँ कि औरत क्रिश्चियन है, कैथोलिक है, मर्द इस्माइली है और वो बिल्कुल चुस्त और मजबूत कैथोलिक है, और ये नमाला और मर्द ऐसा है, अब इसके बच्चों का क्या हाल? इस्माइली बनेंगे कि क्रिश्चियन बनेंगे? अपनी खुशी की खातिर तुम आने वाली औलाद को दोज़ख में डालना चाहते हो, अपनी खुशी की खातिर कि ये मुझे पसंद है, इसके लिए तुम अपनी औलाद को रिबा करना चाहते हो कि वो इस्माइली ना बने। ये केसेस 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, ये केसेस बढ़ रहे हैं। जिंदारो, मैं घूमने फिरने वाला आदमी हूँ, मैं लगभग हर जमात को जानता हूँ, मुझे जो मालूम है वो बहुत से लीडरों को भी पता नहीं है, लेकिन ये थोड़ा घुसा है और बढ़ता जाता है। अगर हम अपनी ही जमात के अंदर शादी करें तो बच्चों की कोई तकलीफ नहीं, दीन को कमजोर करने की कोई बात ही नहीं। क्यों हमें अपने बच्चे एक दूसरे को पसंद नहीं? क्योंकि हमने अपने मजहब की स्टडी नहीं की है और अपने मजहब के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। हम अपने जज्बात, अपने सेंटिमेंट्स, अपनी इमोशंस को देख लेते हैं। मुझे ये लड़की पसंद है, क्यों? मैं काम करता था ना, वहाँ रोज मुझे मिलती थी, बहुत अच्छी नेक है, भले अपना मजहब पालती हो, मुझे उसमें कोई बात नहीं। अरे अल्लाह तुझे नेकी दे रहे, तूने सोचा कि कल बच्चा आएगा तो उस बच्चे का मजहब क्या? ये झगड़े और भी बढ़ रहे हैं। जागो, इस मुल्क के अंदर हो, इर्द गिर्द आग लगी हुई है, गुनाहों की आग लगी हुई है। टीवी देख रहे हैं, टीवी की बदियां बुराइयां हो रही हैं। 2 जगह तो मैं कह आया हूं, लेकिन आज यहां भी मैं कह दूं, कहने जैसी बात नहीं भी है, लेकिन फिर भी मैं जगाना चाहता हूं। 600 बरस पहले हमारे पीर ने एक गिनान में भविष्यवाणी कही है। 600 बरस के बाद आज वो भविष्यवाणी हमको नजर आ रही है। गए वीक में मैं 2 जगह कह आया हूँ, वापस रिपीट करता हूँ आप लोगों को सुनाने के लिए। गए वीक कैनेडियन एडिशन टाइम का निकला है, पहले ही कवर पेज के ऊपर एक लड़की का फोटो है। अंदर जब मैंने पढ़ा तो मेरे होश गुम हो गए, मुझे डर लगने लगा। क्या लिखा है? 8-9 बरस की लड़कियां मां बनने के लिए तैयार हो गई हैं। 8-9 बरस की उम्र में बच्चियों को मेंस्ट्रुएशन आ रहे हैं। तो लिखता है कि ये आइसोलेटेड केस नहीं, व्हाइट गर्ल्स के अंदर 15%, व्हाइट लोगों में 15% 8-9 बरस की लड़कियां मेंस्ट्रुएट करती हैं। सारा आर्टिकल में पढ़ के मैं हैरान हो गया। मैं बोला क्या बोला बच्चा? उसका रीजन देता है, कहते कि बच्चे टीवी बहुत देखते हैं, टीवी वीडियो
یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں. دوسرا، ہمارا اس وقت جو کھانا، جو فاسٹ فوڈ ہے، ان تمام کھانے پینے کی وجہ سے اور ان کی جو تھنکنگ ہے، بیہیویئر میں فرق آ گیا اور ہارمونس بدل گیا. اپنے جو ڈاکٹر یا میڈیکل لوگ ہیں ان کو پتا ہے اس بات کا کہ کھانے سے، فوڈ سے ہمارے ہارمونس میں چینج پیدا ہوتا ہے. اور جو بچی کو 12-13 سال کی لڑکی کو جو مینسٹروریشن آتے ہیں اس کی جگہ 4 سال پہلے آ جاتے ہیں. اسی وقت مجھے پھر صدر دن ماں باپ یاد آیا. صدر دن کہتے ہیں 9 વર્ષની નારી ફળે છે 12 વર્ષનું પુરુષ. 9 વર્ષ کی لڑکی ماں بنے گی. آج یہ وقت آ گیا ہے اور 1-2 کیسز نہیں ہے، 15% وائٹ لوگوں میں ہے. اور یہ 15% کا مطلب یہ ہے کہ اس کے 16% ہوئیں گے، 20% ہوئیں گے، یہ بڑھتا جائے گا. اور اس ملک میں ہم رہتے ہیں، ان کی فوڈ کھاتے ہیں، ہمارے بچوں کے اندر بھی ہارمونس چینج ہوں گے. ہمارے بچوں کا کیا؟ یہ تو خالی لڑکیوں کی بات کی ہے. 2-4 برس کے اندر آپ دیکھو گے کہ 12 برس کے لڑکے جو کہ بندوقیں چلاتے ہیں، ابھی 11 برس کے بچے اسکول میں بندوقیں چلاتے ہیں، اور وہ بھی 12 برس کے لڑکے کے 13 برس کے باپ بننے کے لائق بن جانے کوئی نوائی کی بات نہیں ہے. یہ کل یگ کی بدیاں، برائیاں، خرابیاں اس کے اندر ہم پیدا ہوئے، اس میں ہم آج اپنے بچوں کو پیدا کر رہے ہیں، رہ رہے ہیں. چاروں طرف گناہوں کی آگ لگی ہوئی ہے اور اس آگ کے اندر ہم اندر بیٹھے ہیں، مستی میں بیٹھے ہیں، ہم کو ارد گرد کا کوئی پتہ ہی نہیں. ارے جاگو اور اسٹڈی کرو اپنے حالات کی. ایک ہی راستہ ہے بچانے کا، مولا کی چھتری کے نیچے آ جاؤ، اس کی پناہ کے نیچے آ جاؤ. اور اس کی پناہ میں آنے کا سب سے پہلا راستہ یہ ہے، جماعت خانے روز آؤ، دکھ اٹھا کے بھی آؤ، کام چھوڑ کے بھی آؤ، سوا کے خدا نہ کرے ایسا کام کے نہ کرنے سے گھر میں کھانے پینے کی تنگی ہو جائے وہ اور بات ہے. مولا آپ کو اس میں سے نکالے اور برکت دے رہے. لیکن جو کام ہو سکتا ہے ایزیلی آؤ. اپنے گھروں میں ٹی وی کم کرو، خاص طور پہ بچوں کو ٹی وی بند تو نہیں ہو سکتی، لیکن خود دیکھ کے، سمجھ کے، سوچ کے وہ ٹی وی پروگرام ان کو بتاؤ. اور یہ بچوں کو یہ جو فاسٹ فوڈ ہے وہ بند کراؤ. اپنے گھروں میں بن سکے توفیق تو گھر میں کھلاؤ پلاؤ. اور اس بات کی اسٹڈی بھی کرو کہ کس طرح سے ہم اپنی زندگی کے اندر اپنی آنے والی اولاد کو بچا سکتے ہیں. آنے والی اولاد جو ہے دینداروں بڑی کام کی چیز ہے. یہ ساری صدی 100 برس جو ہیں یہ بہت ہی کروشیل ہیں، امپورٹنٹ ہے. بدیاں بڑھیں گی، بہت بڑھیں گی. ان بدیوں میں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، جیسے میں نے کہا، مولا کی چھتری کے نیچے رہو، جماعت خانے روز آؤ، عبادت کرو، وقت پہ دعا پڑھو، اپنی آمدنی میں سے گورنمنٹ کا حق دے دو اور پھر رشوت نکال کے کھاؤ. نیک اعمال کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، سکھ شانتی سے رہو. میاں بیوی کے جھگڑے نہیں ہونے چاہیے، اولاد کے اوپر برا اثر ڈالتے ہیں. ماں باپ کی قدر کرو، عزت کرو، بزرگوں کو عزت دو، کارن کہ تم بھی ایک دن بزرگ بننے والے ہو. ہمارے پیروں نے تمام چیزیں اپنے گنانوں میں ہدایت کی ہوئی ہیں. ان کے اوپر عمل کرنے سے ہم آدمی میں سے انسان بنتے ہیں کہ جس میں سوچ سمجھ ہے، عقل ہے، اور وہ رائٹ اینڈ رانگ کو جانتا ہے، اور پھر اس حساب سے اپنے مولا کی فرمان برداری میں رہ کے خود بھی زندہ رہتا ہے اور اپنی اولاد کو ہدایت کرتا ہے. مولا آپ کو سکھی اور آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے، بدیوں برائیوں سے بچاوے، کل یگ کی خرابیوں سے بچاوے، شیطان کے فریب سے بچاوے، حقیقتی سمجھ دے، دسوندی سکریتی بناوے، روز جماعت خانے آنے کی توفیق دے، کٹمب قبیلے جماعتوں میں سکھ شانتی محبت اتفاق دے، ایک دوسرے کا دکھ اٹھانے کی توفیق دے. مولا تمام قسم کے بدیوں سے، برائیوں سے، گناہوں سے بچاوے، اپنی چھتر چھایوں میں رکھے، میٹھی نظر میں رکھے، برکتیں دے، نعمتیں دے، سکھ شانتی دے، دین و دنیا میں سکھی آباد بنا. آمین.